یہ سوال بہت کر رہے ہیں ملٹری کورٹ میں چارجز کے بارے میں، جو کہ اس وقت اگر میں انرجیز میں ٹیپ ان کروں تو بہت چانسز ہیں. عمران ریاض خان کی اگر میں انرجی میں ٹیپ ان کروں تو جو مجھے نظر آ رہا ہے ایک بند کمرہ، وہ اور جتنے بھی لوگ گرفتار ہیں آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی. 25 جون تک مجھے سارا بیک لاگ کلیئر ہوتا لگ رہا ہے. پاکستان کا پرسنل ایئر اس وقت رضوان 11 ہے، جس کا مطلب ہے بہت ساری مشکلات، بہت پیشنس ٹیسٹ ہو رہا ہے، بلڈ شیڈ، یہ وہ بہت کچھ. لیکن اگلے سال رضوان ایسی بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں گے. رضوان، نواز شریف کی وطن واپسی تو بالکل شورلی نظر آ رہی ہے. ان کا پرسنل ایئر 8 ہے جس میں پیشنس بہت زیادہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، لیکن ان کی لائف کو تھریٹ ہے یہ میرے علم کے مطابق تو مجھے نہیں نظر آ رہا. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. میرے ساتھ علم الاعداد کی ماہر رحیلہ احمد موجود ہیں. ان سے پہلا سوال ہی میں پوچھتا ہوں. رحیلہ، تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا. عمران خان کے اوپر کیا ملٹری کورٹ میں کیس چل سکتا ہے؟ السلام علیکم رضوان، السلام علیکم ویورز. میں 1 منٹ لے کے سب کا تھینک یو کرنا چاہتی ہوں کہ لوگ اتنا پسند کر رہے ہیں اور اتنی پیاری پیاری باتیں مجھے لکھتے ہیں اور اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، تو آئی لو یو آل. اچھا، اب ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں، اگر ہم عمران خان کی جیسے بات کریں اور ملٹری کورٹ میں ان پہ کیس چل سکتا ہے، تو رضوان پہلی بات تو یہ ان پہ تو ہر طرح سے تیروں کی بچھاڑ ہو رہی ہے. تو اس وقت آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں تو یہ چانسز تو بہت بن رہے ہیں اور کوشش بھی بہت ہو رہی ہے اور اس طرف جا بھی رہا ہے. تو اس وقت جو ہے نا وہ کنفلکٹنگ انرجی ہے. جب کنفلکٹنگ انرجی ہوتی ہے نا تو اس کے اندر اس طرح کے جھگڑے، کیسز، اس طرح کی چیزیں کافی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اب اگر ہم پاکستان آرمی کا نمبر دیکھیں تو وہ بنتا ہے نمبر 4، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ 4 بہت سالڈ نمبر ہوتا ہے. اور پاکستان آرمی کا یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو میں نے نمبرز دیکھے ہیں کہ پاکستان آرمی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا انشاءاللہ. نمبر 4 بنتا ہے. عمران خان کا پرسنل ایئر 4 ہے، تو یہ 4 سے 4 کا ٹکر والی بات ہے. تو ابھی جو حالات ہیں ان میں تو اس طرح کے بہت چانسز جیسے ابھر رہے ہیں دیٹ کین گو ٹورڈز دیٹ سائڈ. لیکن یہ جو سب ہوگا نا یہ جولائی 17 یا 18 کے بعد چیزیں صحیح کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ جولائی کے اندر نا کوئی اگین اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، حالات کچھ اتنے اچھے لگ نہیں رہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کانفلکٹس بہت زیادہ ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. کوئی وائلنس ہو سکتی ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں، کوئی نیچرل کلیمٹی آ سکتی ہے پاکستان کے اوپر. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بتاتی چلوں کہ ہم نے کبھی اس کا ذکر ہی نہیں کیا، دیکھا ہی نہیں. تھینکس ٹو ون آف مائی کلائنٹس، آج اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا مجھے جب اس کا میں ریڈنگ کر رہی تھی کہ پاکستان کا پرسنل ایئر کیا بن رہا ہے. تو وہ 11 بن رہا ہے اس سال 2023 میں. پاکستان کا پرسنلی 11 ہے اور 11 بہت سلو گروتھ کا ایئر ہوتا ہے. چیلنجز بہت زیادہ آتے ہیں، پیشنس بہت ٹیسٹ ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ 2 قدم آگے گئے تو 4 قدم پیچھے، اور ہم نے ابھی تک یہی دیکھا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اسی 11 پرسنل ایئر میں ہی کوئی بہت ہی پرانا کچھ چل رہا ہو نا، اس کا بڑا سلوشن بھی نکل آتا ہے. ریکنسیلیشن ٹورڈز دا نیکسٹ ہاف آف دا ایئر، ریکنسیلیشن کی طرف چیزیں چلی جانے شروع ہو جاتی ہیں. اور نیکسٹ ایئر پاکستان کا پرسنل ایئر 3 بن رہا ہے. تو آپ یہ سمجھے کہ جو توڑ پھوڑ 1 اور 2 پرسنل ایئر میں ہوئی ہوتی ہے نا، اس کا ایک کنسنسس 3 پرسنل ایئر میں نکلتا ہے. اور پاکستان کے لیے تھوڑی سی میں پازیٹیو بات کرنا چاہتی ہوں. ہم سب اتنے پریشان ہیں اور پاکستان کو لے کے، پاکستان کے فیوچر کو لے کے. تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگلے سال میں پاکستان میں بہت ترقی ہوتے دیکھ رہی ہوں کہ جو اتنے سالوں سے رکے ہوئے کام ہوتے ہیں نا، جیسے لوگ کہتے ہیں نیومرالوجسٹ جو بہت زیادہ اس کے اندر جنہوں نے بڑی اچھی اچھی بکس لکھی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اکثر جب لوگ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا تو 3 پرسنل ایئر ان کو کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ واز ون آف دا بیسٹ ایئرز آف آور لائف. کریٹیوٹی بہت انہانسڈ ہوتی ہے، کمیونیکیشن، جیسے ٹورزم پروموٹ ہو سکتا ہے، باہر لوگوں کے ساتھ، ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ریلائنس ہو سکتا ہے. اور یہ خوشخبری اس لیے بھی ہے کہ نیچرلی جب تک کوئی اسٹیبل گورنمنٹ پاکستان میں نہیں آتی تو یہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی نا. بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال یہ بتائیں، عمران خان کیا پھر گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا چانسز ہیں؟ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے. رحیلہ سے پوچھ کے بتائیں. اچھا، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے اور ٹرکی سوال ہے. کوشش تو پوری ہوگی. اور اگر میں ان کا چارٹ دیکھتی ہوں تو
ایک ایسپیکٹ گرفتاری کا تو ہے، کیونکہ وہ نظر بند ہوئے ہیں، بالکل آئسولیٹ ہوئے ہیں، تو اپنے گھر میں ایک طرح سے امپریزنڈ ہی ہے نا، تو وہ آئسولیشن ان کے چارٹ میں بہت زیادہ کلیئر دکھ رہی ہے، اور اس وقت وہ بالکل آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں، بالکل اکیلے ہو گئے ہیں، ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ان کا جو 4 پرسنل ایئر بن رہا ہے، 4 پرسنل ایئر کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ اسٹکنیس انسان فیل کرتا ہے، اور جب ایکسٹریم اسٹک ہو جاتا ہے اس کے اندر اس کے لیے کوئی اوپننگ کھلتی ہے. سو ابھی تو اگر میں دیکھوں انرجیز میں ٹیپ ان کروں نا رضوان، تو جون اینڈ میں ابھی تو کوئی ابھی لٹرلی ان کا 5 جون کے بعد ان کے لیے کچھ اچھا ہوگا، اور پھر 10 11 جون کے بعد تو کوئی غیبی ڈیوائن ہیلپ رضوان دیکھ لیجیے گا. مجھے لگتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ انرجیز کہہ رہی ہیں. یہ عمران خان کا چارٹ اتنا پاورفل ہے نا کہ وہ جہاں کہیں کسی بند گلی میں پھنسنے لگتا ہے نا، ایک دم سے اللہ کوئی اوپننگ کر دیتا ہے ان کے لیے. سو ہی از اے ویری ویری لکی مین اینڈ ویری بلیسڈ ان دس وے کہ ان کو اسپریچول ہیلپ مل جاتی ہے. اور اس منتھ میں آپ دیکھیے گا کہ کوئی نہ کوئی اوپننگ، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ ان کا نکالا تھا کہ کوئی ایک جوکر آ رہا تھا، تو فرینڈ کوئی جو ہیلپ کرے گا، اور اس طرح ڈیوائن ہیلپ کی بھی بات 6 آف ڈائمنڈز آیا تھا اف آئی ریمبر کریکٹلی. تو یہ ساری چیزیں ہیلپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں. اور گرفتاری کے چانسز اس وقت کی انرجی میں ٹیپ ان کروں تو جون کے اینڈ میں یس چانسز بہت ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ایونچولی بچ جائیں گے. رحینہ، ابھی جو ہے نا وہ ویورز ہی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو ہماری گرفتار کارکن ہیں اور جو لیڈرشپ ہے وہ کب تک جیلوں سے باہر ہوئے گی؟ میرا تو اس کا سادہ سا سوال ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ تو جیلوں میں رہیں گے، باقی جنہوں نے زبانی کلامی کچھ حرکت کیا تو وہ ضمانتیں ہو ہی جائیں گی. کافی سارے لوگوں کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، لیکن آپ ان کے کارکنوں کا اور لیڈرشپ کا مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں جو باقی رہ گئی ہے لیڈرشپ؟ اچھا، آپ دیکھیے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جون کے اندر آہستہ آہستہ کر کے ساری ضمانتیں ہونی شروع ہو جائیں گی، اور 25 جون تک کافی سارے لوگ جیلوں سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے ایسا ہی ہو، بٹ دس از واٹ دی انرجیز آر شوئنگ می، دیز آر واٹ دی چارٹس آر ٹیلنگ می. تو جو لیڈرشپ کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں رضوان، تو لیڈرشپ تو تتر بتر ہو گئی ہے. لیڈرشپ میں اگر دیکھا جائے تو 2 ہی ہمیں نام اب سامنے نظر آ رہے ہیں اسٹرانگ پلرز کی طرح. ایک شاہ محمود قریشی ہیں، ایک پر چودھری فرویز الہی ہیں. ان کے بارے میں اگلی ویڈیو میں پوچھنا ہے، میں اگلے پوچھتا ہوں. مجھے یہ بتائیں جو ان کی لیڈرشپ جو ہے، محمود رشید ہیں، یاسمین راشد کی بھی ضمانت چلے ہوگی ابھی تک، ان کا بھی مشکل ٹائم چل رہا ہے. باقی جو ان کے کارکنان ہیں جو جیلوں میں ہیں، ان کے حوالے سے اچھا ٹائم کوئی نظر آ رہا ہے؟ میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ جون میں آہستہ آہستہ کر کے مجھے سب ایک ایک کر کے نکلتے فیل ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی 25 جون تک یہ سارا معاملہ ختم ہوگا. اب اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 25 جون کے اراؤنڈ یہ خان صاحب کو کوئی پکڑ دھکڑ لیں، یا کوئی آپس میں کوئی مفاہمت کی نکل آئے، کیونکہ چانسز تو مجھے بہت لگ رہے ہیں جس طرح سے پلانیٹری پوزیشنز بھی چینج ہو رہی ہیں. تو اس میں جیسے میں کہتی رہی ہوں پچھلی ویڈیوز میں بھی کہ ڈیوائن ہیلپ آتی فیل ہو رہی ہے. تو یہ کچھ گرفتاری سے زیادہ مجھے کوئی چیزیں سیٹل ہوتی فیل ہو رہی ہیں زیادہ. اوکے. اچھا رحینہ، یہ بتائیے گا کہ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک اسٹرالوجر ہی ہیں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ نواز شریف اگر وطن واپس آئیں گے تو ان کے لیے لائف تھریٹننگ ہے، ان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. نواز شریف کے حوالے سے آپ کیا پریڈکٹ کرتی ہیں کہ کیا ان کے لیے وطن واپس، وہ آپ بتا رہی ہیں کہ میرا خیال ہے ستمبر اکتوبر میں ان کی واپسی کا جو پلان بن رہا ہے، تو کیا ان کی زندگی کو خطرہ ہے؟ پتہ نہیں لوگ کس طریقے سے ریڈنگ کرتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں رضوان. میں تو صرف وہی دیکھ سکتی ہوں جو میرا لمیٹڈ سا علم ہے اور یا جو انرجیز میں ٹیپ کرتی ہوں. نواز شریف کے لیے نو ڈاؤٹ فرسٹریٹنگ ایئر رہا ہے، ان کا 8 پرسنل ایئر بن رہا ہے، اور نیچرل سی بات ہے رضوان، کوئی بھی اپنے ملک سے چاہے جتنا مرضی وہ ایلیٹ ہو، جتنے مرضی اس کی باہر اس کو آسائشیں مل رہی ہوں، یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ اپنے ملک سے دور کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا. اور نواز شریف ہمارے 3 بار کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، اینڈ وی شوڈ ناٹ فارگیٹ اٹ کہ ان کے دور حکومت میں بہت ترقی بھی پاکستان نے کی ہے، کئی چیزوں میں کئی انڈسٹریز لگی، اتنا کچھ ہوا. تو ایک انسان جس نے ملک کے لیے اتنا کچھ کیا ہو، اپنے دور حکومت میں اتنی پاور دیکھی ہو، وہ اپنے ملک سے دور ہو تو فرسٹریشن تو بنتی ہے. اور مجھے فرسٹریشن بہت لگ رہی ہے. یس، اس سال بیماری کے چانسز آف اینڈ آن رہے ہیں ان کے، لیکن ابھی مجھے کوئی فیٹل نہیں فیل ہو رہا کہ واپس آئیں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہے یا کچھ ایسی مجھے نہیں لگ رہا.
راہیلہ، میرا آخری سوال ہے اس ویڈیو کا، مجھے یہ بتائیں کہ عمران ریاض کے بارے میں، عمران ریاض کا کیا اسٹیٹس ہے، وہ کب تک، وہ کس حال میں ہوگا، اور کب تک اس کی جو ہے رہائی یا سامنے آنا، اگر وہ کہیں قید ہے یا کہیں مس پلیس ہوا ہے تو کب تک نظر آئے گا؟ عمران ریاض خان جیسے کہ پہلے میں کہتی رہی ہوں کہ وہ زندہ ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور انشاءاللہ وہ آ بھی جائیں گے واپس. اور اگر ہم ان کا کرنٹ سٹیٹس میں دیکھوں اور کرنٹ انرجی میں ٹیپ ان کروں تو رضوان مجھے جو ان کا فیل ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ کوئی تشدد وغیرہ مجھے ہوتا نہیں نظر آ رہا ان پہ، اور بس ایسے لگتا ہے کہ وہ آئسولیٹڈ ہے. مجھے ہمیشہ جب بھی میں ان کی انرجی میں ٹیپ ان کرتی ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ویژنس بھی آتے ہیں، تو میں نے جو دیکھتی ہوں کہ وہ ایک کمرے میں ہے، بند ہے، آئسولیٹڈ ہے، لیکن ایز سچ کوئی فزیکل ٹارچر، بٹ مینٹلی نیچرلی وہ بہت اسٹرینڈ اور تھوڑے سے ڈپریشن میں، تھوڑے آئسولیشن میں فیل ہوتے ہیں. لیکن وہ بڑا اس وقت اللہ کے ساتھ کنیکشن بھی ان کا بڑا اسٹرانگ ہوا ہوا ہے، اور وہ بہت کنیکٹڈ فیل ہو رہے ہیں مجھے. تھینک یو ویری مچ. اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرویز الہی کی اور شاہ محمود قریشی کی، کہ ان دونوں میں سے کون پارٹی ہائی جیک کرنا چاہتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.